ہمسائے کے گھر سے آدھی رات کو غیر معمولی آوازیں آئے، بندہ پوچھ رہے کی ہوئے؟ سڑک پہ گزرتا گزرتا ہوا رک کے بے شک بندہ روتا کھڑا، وہ جاتے جاتے پوچھ رہے کی ہوئے؟ اس کو اردو میں کہتے ہیں کیا ہوا؟ سب سے چھوٹا لفظ، کوئی کسی کو بھی کہہ دیتے کیا ہوا؟ پیر علی فرماتے ہیں حسین آخری وقت میں فرما رہے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ لاکھوں کی فوج نے تیرے نبی کے بیٹے سے پوچھا ہی نہیں تو حسین تیرے ساتھ ہوا نہیں؟ ساری دنیا کہتی ہے حسین نے علی اصغر کا خون چہرے پہ پڑا، علی اصغر کے خون کو چہرے پہ پڑا۔ میں فکرہ بدل کے پڑھ لوں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے غریب نے اصغر کے خون سے آخری نماز کے لیے وضو کیا۔ خیمے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، یا زینب و یا ام کلثوم، زینب میرا آخری سلام۔ چھ لائنیں پڑھتا ہوں، جا امام حسین کے دربار بیٹھے، اللہ کی کائنات کی قیمت کی 6 لائنیں، کسی کو سمجھ آ جائے گی ہائے کر دے گا، عبادت ہو گئی، اپنے رونے کے لیے پڑھتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں اس وقت تھا عجب شہیدی پر ہجوم یاس، ایک مجوسی نہیں، مجوسیاں کٹھیاں ہو کے ہجوم کر گئی ہیں۔ اس وقت تھا عجب شہیدی پر ہجوم یاس، ڈھلنا وہ دوپہر کا وہ گرمی وہ لو وہ پیاس، لاشیں پڑے ہوئے تھے عزیزوں کے آس پاس، لاشیں پڑے ہوئے تھے عزیزوں کے آس پاس، رو کے فلک کو دیکھتے تھے شاہ حق شناس، اٹھتا تھا درد دل تو قدم لڑکھڑاتے تھے، فرما کہ یا علی یہ ولی بیٹھ جاتے۔ بہن کو جا کے خدا حافظ کہا، بہنوں نے اندر بولا، خیمے میں بیویاں اکٹھی ہوئی، آخری ملاح کشتی چھوڑ رہا تھا، آپ سمجھ میں آیا؟ آخری ملاح کشتی چھوڑ رہا تھا، بھائی قریب آیا، بہن کہتی ہے ذرا گردن سے کپڑا ہٹا، حسین نے کپڑا ہٹایا، خوش ہونٹوں سے میری بیوی نے حسین کا گلا چومنا شروع کر، رو کے کہتی ہے میری بہن کیا کر رہی ہے؟ آواز آئی اماں نے وصیت کی تھی جب حسین آخری سلام کو آئے تو میری طرف سے اس کی گردن چوم لینا۔ غریب رو کے کہتے تو نے جو ماں کی وصیت پوری کی ہے ہاتھ ادھر کر میں بابا کی وصیت پوری کروں۔ غریب نے بہن کی کلائیوں میں بوسہ دیا، رو کے کہتے بابا نے کہا تھا جب جانے لگے تو رسیوں والے ہاتھوں کو میری طرف سے بوسہ دے دینا۔ غریب باہر نکلا، النظر الی یمین و الی شمال، دعا کرو کبھی کوئی بادشاہ کبھی اکیلا نہ ہو۔ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ اکیلا رہ گیا، نہ اکبر ہے نہ عباس ہے نہ کثرت الناس ہے، نہ اکبر رہا نہ غازی رہا، آج کوئی نہیں۔ غریب کی ایک آواز آئی، میں نے سب کو سوار کرایا، مجھے کوئی سوار نہیں کرائے گا۔ عزادارو خیمے کا پردہ اٹھا، برقعے والی بہن باہر نکلی، رو کے کہہ دیا گھبرا نہیں زینب حاضر ہے۔ زینب حاضر ہے، میرے غریب مولا کا ذوالجلال صاحب نے یہ کسول جناب سجا ہوا، ذوالجلال سجا ہوا۔ ایک فکرہ کہا ہے درد مندو امام حسین علیہ السلام، ہو سکتا ہے سنی بھی لوگ پڑے اس فکر، رو کے فرماتے میرا غازی تو رہا کوئی نہیں۔ ذوالجلال کس نے سجایا؟ آباد مولا رقیہ نے، بہن اور بھائی کی وفا پہ صدقے غازی کی بہن جناب رقیہ نے، حسین قریب آئے، رقیہ کا ماتھا چوما، سینے سے لگا کے کہا رقیہ، ذوالجلال
سجانا مردوں کا کام ہے. تجھے کس نے بتایا زین کیسے رکھتے ہیں, رکابیں کیسے کستے ہیں؟ رو کے آواز آئی مولا کل رات میرے خیمے میں غازی آیا تھا, سیدنا کو ساتھ لے آیا تھا, کبھی زین رکھتا تھا ملک میں, دنیا کے کسی کا میں نے بلایا, کبھی زین رکھتا تھا کبھی زین اتارتا تھا. مجھے کہتے تھے رقیہ فاطمہ کی اولاد میں مشکل بن گئی ہے, میرے بعد سیدوں کا عباس تو ہے. اجرکم من اللہ. ایسے کوئی اپنوں کو نہیں ہوتا جیسے تم غریب کو دے رہے. کوئی غیر مسلم لے کر آ, غیر مسلم, اسے یہ منظر دکھا مٹی میں بیٹھے ہوئے بہنوں سمیت بیٹیوں سمیت. ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس گھر کی محبت کتنی ضروری ہے. جو جناب غریب بیٹھا 2 دفعہ چڑھنے کی کوشش کی ہے, اکبر کی موت نے چڑھنے نہیں دی. 3ری دفعہ زینب نے بازو پکڑ کے دادی علی پڑی. شبیر گھوڑے پہ سوار ہوا, میرے بالا نے خون سے بھرے ہوئے ہاتھوں سے باگیں اٹھائی, سلجنا کو ایڑ لگائی. سلجنا نے چلنے سے انکار کر دیا. غریب کہتے تھک گئے سلجنا, اب آدھی تھکا نہیں, ذرا میرے پچھلے پاؤں کی طرف دیکھ. حسین نے مڑ کے دیکھا, 4 سال کی سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ سلجنا کے صبح میں رکھ کے رو کے کہتی ہے میرے پاپا کو نہ لے جا, ہمارا کوئی بھی نہیں گیا. مجھے میرے بھائی نے کہا کہ میں حسین کی مکمل شہادت کروں. الامان والحفیظ, قرآن کی قسم کوئی نہیں پڑھ سکتا. اصلی شہادت صرف ایک ذاکر پڑھ سکتا ہے پوری دنیا میں, وہی ذاکر جو پردے میں بیٹھ کے 1200 سال سے خون بہ رہا ہے. ذوالجلال سے اترے, سکینہ کو گود میں اٹھے. سکینہ سکینہ جہاں پھوپھیاں کہیں سو جا, جہاں پھوپھیاں کہیں سو جا. شام کے زندان میں صبر کر, رو کے بعد بابا مجھے چھوڑ کے نہ تھا. ہر وہ بندہ سمجھے گا جس کے دل میں بیٹی کی یا بہن کی محبت ہے. رو کے بعد سکینہ میں نے تجھے تہجد کی نماز میں مانگا. آدھی رات کو میں نبی کی مسجد میں رسول کی قبر کے بعد دعا مانگتا تھا, خدایا مجھے ایک بیٹی دے بالکل اماں جیسی, وہ مجھے اتنا پیار کرے جتنی اماں نانے کو کرتی تھی. میں اسے اتنا چاہوں جتنا نانا اماں کو چاہتا تھا. وہ میرے بغیر نہ رہ سکے, میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں. سکینہ اللہ نے تب تجھے مجھے عطا کیا تھا. غریب سے گردادی رو کے کہتی ہے اتنی دعاؤں سے جو مانگا تھا پھر جنگلوں میں چھوڑ کے کیوں جاتا ہے. اب اللہ نے پوچھا تھا حسین کیسے پتا چلے گا تجھے سکینہ زیادہ پیاری ہے یا میں اللہ زیادہ پیارا ہوں. میں نے کہا تھا مالک 10ویں محرم کو اپنا اور سکینہ کا پیار توڑ لینا, یہ جنگلوں میں روتی رہ جائے گی. میں اسے اکیلا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آخری سجدہ کرنے کے لیے بابا بابا کر کے نپٹ گئی. آخری دفعہ سکینہ نے شبیر کی داڑھی کو چوما. حسین نے دعا مانگی, خدایا سکینہ پہ نیند داری تھا. شبیر کی دعا ختم ہوئی, سکینہ سو گئی. شبیر کی دعا ختم ہوئی, بی بی سکینہ سو گئی. سوئی بیٹی کو حسین نے بہن کے حوالے کی. اپنے رونے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی بندہ اردو کی وجہ سے نہ رہا, میں 4 سرائکی کے فکرے پڑھتا ہوں. سکینہ کو اٹھا کے کھڑے, سامنے بی بی رباب کھڑی ہے, سامنے بی بی زینب کھڑی. بی بی رباب کو دیکھ کر امام حسین فرماتے میرا ٹھلے پاخت ساتھ نتائی, اسلام دی نیک کنیز ہے, اے 4 سالاں دی زہرا ہے میرے سینے دا تعویز ہے. نہیں حکم تیرے حاکم دا پردیسی دی تجویز ہے, تو
دیتا ہی اسلام دی نیک کنیز اے 4 سالہ دی زہرا ہے میرے سینے دا تعویذ نہیں حکم ہے تیرے حاکم دا پردیسی دی تجویز خیال رکھی بند گلیاں وچ خیال رکھی تنگ گلیاں وچ میرے گھر دی قیمتی چیز سکینہ سو گئی حسین میدان میں آ گئے اب میری منت ہے ہر بندے کے ساتھ آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں غلطی سے بھی کوئی بندہ اب ہنسنے کی کوشش نہ کرے چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہے اس وقت اگر کسی کو رونا نہ آئے تو بے شک نظریں چھپا لے میں غریب کی شہادت عظمیٰ کے طور فکرے پڑھتا ہوں گھوڑے پہ بیٹھ کے غریب میدان میں آیا راوی کہتے ہاتھ میں ذوالفقار لی ایسے حملہ کیا جیسے بھوکھا شیر بکریوں کے غلے پہ حملہ کرتا ہے لڑتے جاتے تھے کہتے جاتے تھے تو نے میرے اکبر کو مار دیا تم نے میرے قاسم کو مار دیا تم نے میرے آل محمد کو مار دیا کئی دفعہ لڑتے لڑتے مڑ کے کہتا تھا اٹھ اکبر بوڑھے باپ کی جنگ دے آغازی 3 دن کے پیاسے کی جنگ دے آپ قاسم بوڑھے چچا کی جنگ دے اتنا لڑا حسین فوجوں کے پرے کٹنے لگے کوفہ کے دارالعمارہ سے فوج ٹکرائی علامہ جاب عبداللہ کی آواز آئی بڑا لڑ رہا تھا حسین قیامت تک کسی سے قتل نہ ہوتا اللہ کی آواز آئی اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک آج اپنے پروردگار کی طرف راضیت مرضیہ میں تجھ سے راضی ہو گیا اب تو مجھ سے راضی ہو جا شبیر نے تلوار کو نیام میں ڈالا انا للہ و انا الیہ راجعون رزق میں قضائے و تسلیما لامرہ گردن چھپا کر سو جناب بیٹھے تھے گیا ہوا لشکر واپس آیا کسی نے پتھر مارا کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا ابھی وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ ایک سنگ دل نے پاس سے مارا جبھی پہ سنگ صدمے سے زرد ہو گیا شبد نبی کے رنگ ماتھے پہ ہاتھ تھا کہ گلے پر لگا خزن تھانا گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کے نکلا وہ تیر حل کے مبارک کو توڑ کے یہ سنتے تھے حضرت کہ لگا پوشت میں بھالا کریوش میں دھرا کے گرے سید والا جبریل نے قدموں کو رکابوں سے نکالا اور ہاتھوں کو گردن میں ید اللہ نے ڈالا قرآن میں عزیز سے سر فرش گر پڑا دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش کر دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا بابا نثار حیدری کا پنجابی کا شعر ہے وہ کہتے ہیں کالی بڑی سی چومے دے کالے انو کالی بڑی سی چومے دے کالے انو پھاڑ کے رہن تو قرآن میں روڑ دیتا قرآن حسین زمین میں گرا ادھر سکینہ کی آنکھ کھل گئی قریب لڑتا رہا سکینہ سوتی رہی قریب گھوڑے پہ رہا سکینہ سوتی رہی زمین پہ گرنے سے حسین کے ایسا زلزلہ آیا سکینہ جاگ گئی پھوپھی اللہ میرا بابا کہاں ہے آواز 9 لاکھ دشمنوں میں گھیر گیا اجازت دے میں بابا بچانے جاؤں آواز سیدانیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی روکے کا پھوپھی اللہ دادی زینب بھی تو اپنا بابا بچانے گئی تھی آواز تو کافروں سے بچائی تھی یہ تو کلمہ پڑھنے والے منافق ہیں سکینہ کو اجازت ملی 4 سال کی سید ذاتی میدان میں آئی یہ فکرہ سننا چاہے سنی اور چاہے شیعہ سامنے گھوڑے کھڑے تھے قطار بات ہے جب بی سکینہ کو رستہ نہیں ملا نا گھوڑوں کے صبح پہ ہاتھ رکھا گھوڑے نے موڑ کے دے ایک دوسرے سے اپنی زبان میں کہتے ہیں اولے الامر کی بیٹی ہے راستہ دے دو کربلا میں حیوان انسان بن گئے تھے حیوان انسان بن گئے تھے انسان حیوان بن گئے تھے 4 سال کی بی بی سکینہ نے ایک شامی سے پوچھا یا شیخ حل رأیت ابی
تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ اگر کسی بھی بندے سے آ کر کوئی پوچھے کہ ناصر عباس کہاں ہے تو ہاتھ سے اشارہ کرو گے؟ کیوں میرا سر؟ سارے مسلمانوں سے میرا سر کوئی پوچھے کہ ناصر عباس کہاں ہے تو ایسے اشارہ کرو گے؟ سکینہ نے پوچھا میرا بابا کہاں، اس کتی کے بچے نے ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا، اس نے کمان میں تیر جوڑا، شبیر کا نشانہ بنایا، تیر مار کے کہتے وہ کو پھیلتے رہو، بابا بابا کر کے سکینہ دوڑی، تیر سکینہ سے پہلے پہنچ گیا، رو کے کہتی ہے معاف کری بابا، نہ میں تیرا پتہ پوچھتی، میں جاؤ والا دوڑی جوانی ہے سلامت رکھے، ہائے کر کے رو حسین کو، ہائے کر کے رو حسین کو، ہائے کر کے رو حسین کو، ماتم کر کے سکینہ پہنچی، ادھر اللہ کا عرش ہلانے والا شمر کمینہ پہنچ گیا، غریب سجدے میں پہنچا، وہ ظالم کس طرح سے آیا، چال سا شمر علی صدرہی، بے غیرت شمر حسین کے سینے پر سوار ہو گیا، وہ قبضت الشیار، اس نے حسین کے بالوں میں اپنا نجس ہاتھ ڈالا، 4 سال کی سکینہ